مجھے ایمانداری سے بتلائیے کبھی کسی انسان کو پڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ روح نکلتے ہوئے نہیں دیکھا نا. اب ہم کیا کہیں قرآن کی اس آیت کو؟ قرآن کہتا ہے فرشتے روح نکالتے ہوئے مارتے ہیں. آپ تو قبر کے عذاب پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ روح نکلتے ہی عذاب شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. میں اپنی بات کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کرتا ہوں جو امام ابو داؤد اپنی کتاب ابو داؤد میں لے کر آئے ہیں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. ابھی قبر تیار ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا اور آپ اس سے زمین کو کریدنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. آنسو زمین پر گر رہے تھے. جو مٹی آپ تنکے سے کرید رہے تھے وہ آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے کیچڑ میں تبدیل ہو گئی تھی اور ابھی قبر تیار ہو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو. لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس مقام کے لیے تیاری کر لو. آج ہم اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہر پروگرام تشکیل دیتے ہیں. ہم نے گھر بنانا ہو، کوئی گھر میں شادی ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی گاڑی لینی ہو، ہمارے ذہن میں ایک پروگرام اور پلان ہوتا ہے. اگر کوئی پروگرام اور پلان ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو وہ موت کا نہیں ہے. اگر کوئی تیاری ہماری نہیں ہے تو وہ موت کی نہیں ہے. ہم اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، ہم اپنے آپ کو موت سے بچا لیں. اس کے لیے ہم بڑی بھاگ دوڑ کوششیں اور جتن کرتے ہیں. بیمار ہو جاتے ہیں تو فوراً ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. ایک سے فرق نہیں پڑتا تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موت بیماری سے نہیں آتی. بیماری کا علاج کروانا سنت ہے. آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، حکیم سے علاج کرواتے ہیں، لیکن موت کے وقت کو آگے نہیں لے جا سکتے. جو وقت طے ہوتا ہے، جو وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت اسی لمحے آتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا. اس کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ یہ جمعے کے خطبات، وعظ و نصیحت، دروس یہ روٹین نہیں ہے، یہ ایک تنبیہ ہے جو جھنجھوڑا جاتا ہے، جو ہمیں غفلت سے نکالا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ پھر ان کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. کتنے سخت ہو گئے؟ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے.
او اشد قسوا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ ہمارے دل جب سخت ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں رہتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کے معاملات ہیں، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہماری آزمائش اور امتحان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیک کرنے کے لیے دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ اور جب یہ زندگی اختتام پر پہنچے گی، یہ زندگی ختم ہوگی، تو پھر یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوگا۔ اب یہ زندگی موت کی صورت میں ختم ہوگی، ہماری اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اور موت اچانک آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کو موت کب اور کہاں آئے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ کوئی شخص جب صبح بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آج کی رات وہ واپس اس بستر پر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اسے اتنی بھی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جب موت کی حقیقت ایسی ہے تو تیاری صفر ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنی بڑی المیہ کی بات ہے۔ ہم نے سفر کرنا ہو تو ہم ایک مہینہ پہلے پیکنگ شروع کر دیتے ہیں، تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے امتحان ہو، ہم ایک سال سے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں شادی بیاہ ہو، 6 مہینے پہلے ہالز کی بکنگ ہو جاتی ہے، لیکن موت کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ پھر اسی روایت میں برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، تحد نگاہ فرشتے ہوتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، اور فرشتے اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اللہ کی رضامندی کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اور پھر اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا کی بہترین کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اور اس کفن کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر یہ روح، ہر فرشتہ اس کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، آسمان دنیا پر جاتی ہے، وہاں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا اندراج علیین میں کر دو۔ پھر اس روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے، آیت 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے کھڑا کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے۔ اس میں مختلف روایات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت 4268، اس میں آتا ہے کہ ایک فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو کس حالت پر تھا؟ یہ کہتا میں اسلام پر تھا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ کہتا ہے میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرشتے نبی علیہ السلام کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے۔ فرشتے اس کو جہنم دکھلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر میں ایک سوراخ ہوتا ہے جہنم کی طرف، اسے جہنم دکھلائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ پھر دوسری طرف اسے جنت دکھلائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ ہے،
جب قیامت قائم ہوگی تو اس میں داخل ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، اسے یہ منظر دکھلایا جاتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان کے متعلق تیرا کیا نظریہ تھا؟ یہ کہتا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، صبر کرو تھوڑا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے والا ہے۔ جو شخص نمازی ہوتا ہے، نماز کا وقت جب گزر رہا ہوتا ہے اس کی بے چینی اور بے قراری بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس کی قبر میں ہوگی جب اس کو فرشتے حساب و کتاب کے لیے سوالات کے لیے اس سے سوالات کر رہے ہوں گے اور اللہ اسے یہ منظر دکھلا رہا ہوگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہیں گے نماز بعد میں پڑھنا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اللہ کے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اسلام کے متعلق۔ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میرا دین اسلام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تو نے، فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک انتہائی خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے جو بہت خوبصورت شکل کا ہوتا ہے۔ یہ اس کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، دنیا میں جو نیک اعمال کرتا تھا اللہ نے اسے انسانی صورت میں بنا کر تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ قبر تنہائی تو ہے نا، اکیلا پن تو ہے نا، لیکن اللہ اپنے مومن بندے کو اس قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے اعمال کو انسانی صورت بنا کر اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو وہ انتہائی خوفناک صورت میں ہوتے ہیں، اور اس کے سرہانے جب آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے جسم سے روح کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون کو کانٹے دار جھاڑیوں میں ڈال دیا جائے، پھر اس سے روح کو کھینچا جائے اور یہ روح حلقوم پر آ کر رک جاتی ہے، حلق پر آ کر رک جاتی ہے، اور یہ روح جب یہاں رک جاتی ہے پھر فرشتے اس روح کو یہاں روک دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس سے کہا جاتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تو یہ گمان کرتا تھا کہ تیرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ سمجھتا تھا کہ بس تو خود مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بس دنیا ہی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس روح کو جو یہاں حلق میں ہے ذرا واپس پیروں میں لٹا کے تو دکھلا، واپس تو لے جا کر دکھلا، ابھی جسم سے باہر نہیں نکلی، اس کو واپس لوٹا کر دکھلا۔ لیکن کوئی شخص اس روح کو یہاں سے بھی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ پھر اس روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے، وہ بدبو جو دنیا کے اندر کسی مردار کی ہوتی ہے، اور کوئی فرشتہ اس کو تھامنا نہیں چاہتا۔ جب یہ آسمان دنیا پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس زمین پر لوٹا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اور اس روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اس کا اندراج سجین میں کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں دین اسلام کے متعلق، یہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ وہی کہتا ہے کہ
جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اسلام کے متعلق ہمارے نظریات کیا ہیں، اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارے نظریات کیا ہیں، وہی جو لوگ کہتے تھے، یا ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس پر ایمان لا کر اللہ کو تسلیم کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو کس بنیاد پر مانا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سن کر دیکھ کر عقیدہ بنا بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، تو ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے؟ لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سمجھا، نہ تو نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، نہ تو نے کتاب کو پڑھا، نہ کتاب کو سمجھا۔ اگر تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو آج تیرا جواب یہ نہ ہوتا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فرشتوں سے جنت دکھلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو جہنم دکھلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو نے ساری زندگی شک پہ گزار دی۔ جو شخص دین کے بارے میں شک میں رہتا ہے اس کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کو تنگ بھی کیا جاتا ہے اور ایک انسان اس کے پاس آتا ہے جو انتہائی خوفناک صورت کا ہوتا ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بد عمل ہوں، تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، موت کے ساتھ واسطہ مجھے بھی پڑھنا ہے اور آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے نکلی ہیں جن کے متعلق خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا یخرج منہ الا الحق، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ قرآن نے اس زبان کے متعلق کہا، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ فرشتے میرے پاس بھی آنے ہیں اور آپ کے پاس بھی آنے ہیں، میری روح کو بھی نکالا جائے گا اور آپ کی روح کو بھی نکالا جائے گا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، اور جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو علیین میں پہنچتی ہے، نیک لوگوں کی روح جب وہاں پہنچتی ہے تو روحیں آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرتی ہیں، پہچانتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، جس کو دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، اس کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ وہ بتلاتی ہے، روح بتلاتی کہ فلاں تو ٹھیک ہے، فلاں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے۔ تو وہ روحیں وہاں افسوس کرتی ہیں کہ وہ یہاں نہیں آیا، وہ سجین میں چلا گیا۔ تو یہ روحیں اللہ کا امر ہے جو ہمارے جسموں میں ہیں، جب یہ جدا ہوں گی تو پھر انسان کی آخرت شروع ہو جائے گی، اور اس کا پہلا مقام یہ قبر ہے۔ یوں ہی تو نہیں تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر آتے تو زاروں قطار روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنا کیوں روتے ہو، قبر پر آ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں بچ گئے تو یہاں آگے کامیابی ہوگی، اور اگر یہاں نہ بچے تو آگے پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، پھر حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے۔ ایسے ہی تو نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر جب انسان قبر میں ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔
جب صبح ہوتی ہے تب بھی بتلایا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے، جب شام ہوتی ہے تب بھی اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ فرعون اور آل فرعون کب غرق ہوئے تھے؟ ان کو غرق ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون غرق ہوا تھا نا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ مر گئے، اللہ نے انہیں ڈبو دیا تھا، لیکن صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر مرنے والا صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے یا جنت پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس مقام کا وہ اہل ہے اسے وہ مقام بتلایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے میٹرک کا امتحان دیا ہو، رزلٹ لانے میں 2-3 مہینے باقی ہوں، اور اسے روزانہ بتلایا جاتا ہو کہ تو فیل آئے گا، تو فیل آئے گا، بتلائیے اس کی اذیت میں کس قدر اضافہ ہوگا، یہ نفسیاتی طور پر کس قدر پریشانی کی بات ہوگی کہ اسے بتلایا جائے کہ تو فیل آئے گا، تو فیل آئے گا۔ تو ایک شخص جب قبر میں داخل ہوتا ہے، گھر والے تو اسے دفنا کر بھول جاتے ہیں، 1 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال، بس اس کے بعد جو نسل آتی ہے اسے اس کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے باپ کے دادا کا نام کیا تھا، اس کی شکل کیسی تھی۔ انسان کی زندگی اگر 50 60 70 سال کی دنیا کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد 50 60 سال اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ زندگی جو شروع ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے اور بنو نجار کے باغ میں سے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آپ اس باغ میں سے گزرے تو وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ نبی علیہ السلام اپنے خچر پر سوار تھے، اپنے گدھے پر سوار تھے۔ وہ گدھا اتنا بدکا کہ نبی علیہ السلام کو قریب تھا کہ اپنے اوپر سے گرا دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبریں دیکھی تو صحابہ سے پوچھا یہ قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کی حالت میں مرے تھے، دور جاہلیت میں مرے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں، ان قبروں میں جو عذاب دیا جا رہا ہے جو مجھے سنایا گیا ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے۔ لیکن میں نے اللہ سے اس وجہ سے دعا نہیں کی کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ ہم قبرستان جائیں، اپنی کسی میت کو دفن کر رہے ہوں اور قبروں کا عذاب ہمارے کانوں میں آ رہا ہو، تو مجھے ایمانداری سے بتلائیے دوبارہ ہم قبرستان جائیں گے؟ کسی میت کو دفن کریں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنوا دے۔ تو عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان للقبر ضغطۃ، یہ قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، لیکن جو شخص مومن ہوتا ہے اسے دبا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کب چھوڑتی ہے؟ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جو کافر ہوتا اسے نہیں چھوڑتی۔ سیدنا سعد بن معاذ جو بنو قریظہ کے قائد تھے، بنو قریظہ کے سردار تھے، جب اللہ نے انہیں اسلام کی دولت دے دی تھی، جنگ خندق میں ایک تیر انہیں آ کر لگا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا عرش ہل گیا تھا،
حرکت میں آ گیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر. کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. جب انہیں دفن کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی. اتنی طویل دعا تھی, اتنی طویل دعا تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی طویل دعا جب نبی علیہ السلام کو مانگتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ آج آپ نے اتنی طویل دعا کیوں کی ہے, اتنی لمبی دعا کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 7 کو قبر نے دبوچ لیا تھا, 7 کو قبر نے دبا دیا تھا, اور میرے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا, اللہ نے اس کی قبر کو کھول دیا. میں اور آپ, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو کانٹا بھی چبھ جائے تو برداشت نہیں کر پاتے. ہم سے تو دنیا کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. قبر کا دبانا, قبر کا دبوچنا, کیوں روتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی, کیوں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آتی تھی, میں اس کے ساتھ بھلائی کیا کرتی تھی, صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. وہ یہودی عورت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہنے لگی. جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ عذاب القبر حق, قبر کا عذاب برحق ہے, قبر کے عذاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو, قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو. آپ ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آج فتنوں کا دور ہے. آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کہتے ہیں قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا. وہ قبر کے عذاب کہیں منکر ہیں اور لوگوں کو ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عذاب تو آخرت میں ہوگا, قبر میں عذاب کا کیا تعلق؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر ہی آخرت ہے. ان القبر اول منزل من منازل آخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. ٹھیک ہے, قبر ہی آخرت ہے. دوسری بات یہ کہ جب انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے فَقَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, 26واں پارہ ہے, سورہ محمد میں بھی یہ بات ہے اور سورہ انفال میں 9ویں پارے میں بھی یہ بات ہے, 10ویں پارے میں, کہ جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو انسان کے چہرے پر اور کمر پر مارتے ہیں. جب کسی کافر کی روح نکلتی ہے, کسی نافرمان کی روح نکلتی ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہیں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ. فرشتے کہتے ہیں اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, اللہ کی رضامندی تجھے عزیز نہیں تھی. مجھے ایمانداری سے بتلائیے, کبھی کسی انسان کو پڑتے ہوئے دیکھا ہے, روح نکلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا. اب ہم کیا کہیں قرآن کی اس آیت کو؟ قرآن کہتا ہے فرشتے روح نکالتے ہوئے مارتے ہیں. آپ تو قبر کے عذاب پر اعتراض کر رہے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ روح نکلتے ہی عذاب شروع ہو رہا ہے. قبر میں تو بھی وہ پہنچے گا. قرآن کہتا ہے کہ جب روح نکلنا شروع ہوئی عذاب شروع ہو گیا. اور سورہ انعام میں 7ویں پارے میں جب اس کی روح نکالی جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون, آج تجھے عذاب دیا جائے گا. فرشتے یہ نہیں کہتے قیامت والے دن تو شروع ہوگا, کہتے ہیں آج تجھے عذاب دیا جائے گا. تو یہ عذاب مرتے ہی شروع ہوتا ہے. کیا تیاری ہماری اس کے لیے؟ کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے غور کیا؟ ہاں, ہماری تیاری ہمارے دنیا کے مستقبل کے لیے تو بہت ہے, لیکن آخرت کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام ایک بار گزر رہے تھے, آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور وہاں رک گئے.
اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ یہ بچ نہیں سکتے تھے، حالانکہ وہ گناہ بہت بڑا تھا لیکن ان کی نظر میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ، حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ تھے۔ وہ گناہ کیا تھے؟ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، تو آپ نے ٹہنی لی، اسے توڑا اور دونوں قبروں پہ لگا دیا، کہا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو شاید اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، لوگ کہتے ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ تعویلیں لوگ بہت کرتے ہیں، جس نے نہیں ماننا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا انکار کرتا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے اسی زمین کے گڑھے کو قبر کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ جب عبداللہ بن ابی مرا تھا نا، وہ منافق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، اللہ نے قرآن میں اس سے روک دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ کہاں کھڑے نہیں ہونا؟ ان کی قبر پر۔ قرآن نے کس کو قبر کہا؟ اس زمین کے گڑھے کو۔ کہاں کھڑا ہوتا ہے قبر پہ جا کے انسان؟ زمین پر نا، کہیں اور تو قبر نہیں، اس زمین کے گڑھے کو قرآن نے قبر کہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ بات برحق ہے۔ اب جب یہ بات برحق ہے اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے ٹہنی توڑ کر ان دونوں قبروں پہ لگا دی کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم قبروں پہ پھول بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا تھا بذریعہ وحی کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب آپ جس قبر پر پھول ڈال رہے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے ٹہنی انہی قبروں پہ لگائی جن پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب بنو نجار کے بعد میں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر ٹہنیاں بھی نہیں لگائی تھیں۔ ٹہنی اسی قبر پہ لگائی جس کے عذاب میں تخفیف کی آپ کو امید تھی۔ آپ کے پاس تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیا شورٹی اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ پھر آپ کے ہاتھوں میں بھی وہ تاثیر نہیں، وہ برکت نہیں کہ آپ ٹہنی لگائیں اور قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ صحابہ نے بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، وگرنہ صحابہ کر کر بتلاتے۔ مطلب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت تھی اور آپ کو وہ علم تھا جو اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو دیا تھا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے، تو اصل قبر کے حوالے سے ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ جن معاملات سے ہمیں بتلایا گیا ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، جب بندہ قبر میں ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کا درجہ بڑھاتا ہے، قبر میں بھی اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد جب اس کا درجہ بڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرا تو ایسا عمل نہیں تھا، مجھے یہ درجہ کیسے مل گیا؟ ایک شخص ہے نا، اس نے امتحان دیا اور پیپر اچھے کر کر نہیں آیا۔ اب اس کو اندازہ ہے کہ میرا پیپر اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ ٹاپ کر لیتا ہے تو وہ حیران ہوگا نا کہ میں نے ٹاپ کیسے کر لیا۔ اب یہ قبر میں ہے اور اللہ نے اسے جو مقام اور درجہ دے دیا یہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اب اللہ سے سوال کرتا کہ اللہ میں اس درجے تک کیسے پہنچ گیا؟ اللہ فرماتا کہ تیرے پیچھے جو لوگ تھے وہ تیرے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تو اس مقام تک پہنچا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور ہم تو کہتے ہیں کہ مردے کو ہمیشہ یاد رکھو، مرنے والے کو کبھی بھی نہ بھولو۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن بدعت کر کر اسے چھوڑ دیا جائے، زندگی بھر اس کے لیے دعائیں کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ پھر
آخری بات کہہ کر اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال ہوتا ہے، عرب کے لوگ مویشی اور جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی گاڑیاں ساتھ جاتی ہیں، مرنے والے کی کار ہو، گاڑیاں ہو، بائک ہو تو قبرستان تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ پھر مال کے تذکرے بھی جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ مال ہے، فلاں کے پاس یہ مال ہے۔ دوسرا اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، بھائی، رشتہ دار، دوست اور احباب، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ تیسرا اس کے اعمال جاتے ہیں۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، دوست اور احباب بھی واپس آ جاتے ہیں۔ قبر میں جو چیز اس کے ساتھ رکتی ہے وہ صرف اس کے اعمال ہیں۔ اب اس کے اعمال اس کو انسانی صورت میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ اب ہر شخص سوچے میں نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اپنے ساتھ قبر میں کس کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہمیں قبر کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ صرف ایک نقطے کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے، بس یہی تیاری ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، بس یہی تیاری ہے۔ جن احکامات کو کرنے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ہم نے کرنے ہیں، جن سے ہمیں روکا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو چغلی سے، جھوٹ سے بچائیں، گناہوں سے دور رکھیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا ہے، کوشش کریں کہ وہ عمل ترک نہ ہو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیات پر مشتمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے شفاعت کرے گی، اتنی شفاعت کرے گی کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے کہے گی کہ یا تو اسے عذاب بنا دے یا مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورت کی تلاوت ضرور کیجیے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ آپ روزانہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آپ کی ایک سوچ بن جائے گی کہ میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورت پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کا ایک فائدہ اور ہوگا۔ جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے نا تو آپ کے دل میں ایک خواہش اور آرزو ہوگی کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے۔ جب آپ رات میں اس کی تلاوت کریں گے تو آپ دن میں آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا کہ آپ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ رات میں جا کر آپ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک پڑھتے ہیں تو دن بھر بھی بچنے کی کوشش کریں نا، پھر ضمیر بھی اس کو جھنجھوڑے گا، ضمیر بھی ملامت کرے گا، اور کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قبر میں ہم اپنے اعمال کے ساتھ ہوں گے، ہمارے بھائی، بیٹے، ماں باپ، رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو اکیلے اکیلے ہم نے جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتا ہے اکیلے اکیلے میرے پاس آؤ گے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نقطے پر بات ذہن میں بٹھا کر اٹھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، لیکن اپنے دل میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز ہم پانچوں پڑھیں گے، اللہ سے استقامت مانگیں گے،
جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر نمازی بندے کو اللہ بچا لیتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، پھر اللہ بچا لیتا ہے۔ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، یہ عہد کر کر آج اٹھیں، آج اس واعظ و نصیحت سے، اس درس سے کچھ حاصل کر کر جائیں۔ یہ سوچیں کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آج اس نصیحت سے اگر ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی